السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو کنا کارہین۔ اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے کہا جنہوں نے تکبر کیا، اے شعیب ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ضرور بس ضرور اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا تم ضرور بس ضرور ہمارے دین میں واپس پلٹ آؤ گے۔ شعیب نے کہا اور کیا اگرچہ ہم ناپسند کرنے والے ہوں، یعنی ہر نبی کی مخالفت اس کی قوم کے خوشحال طبقے نے کی، امیر لوگوں نے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ خود کو بڑا سمجھتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر نبوت آنی بھی ہوتی تو اس کے حقدار کون تھے؟ وہ خود کو سمجھتے تھے امیر لوگ، ہمارے پاس یہ سب کچھ آنا چاہیے تھا، ہم لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، ہم چونکہ نبوت کسی اور کے پاس آ گئی ہے تو ہم اس کی پیروی کرنے والے نہیں۔ متکبر لوگوں کا طریقہ کار ایک ہی جیسا ہوتا ہے، اور وہ ناحق طریقے سے جھگڑا اور بحثیں بھی کرتے ہیں، اگر اس پر بے بس ہو جاتے تو وہ دھمکیوں پر بھی پھر اترتے تھے۔ یہاں وہ دھمکیاں دے رہے کہ ہم تمہیں اپنی قوم اپنے ملک سے نکال دیں گے، اور جو تمہارے اوپر ایمان لے آئے ان کو بھی نکال دیں گے، جہاں پھر لازماً تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا، ہمارے طریقوں کو فالو کرنا ہوگا۔ پھر فرمایا قال اولو کنا کارہین، شعیب علیہ السلام نے کہا کیا اگرچہ ہم ناپسند کرنے والے ہوں؟ تو اہل ایمان کے لیے ایمان کو چھوڑنا، دین کے طریقے کو چھوڑنا انتہائی ناپسندیدہ ہوتا ہے، کیونکہ جس شخص کو ایمان کی حلاوت ایک دفعہ نصیب ہو جاتی ہے پھر وہ ایمان کو ترک نہیں کرتا۔ اور اسی لیے انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتیں جس کسی میں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا، یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو جائیں، اور یہ آدمی جس کسی سے محبت کرے صرف اللہ کے لیے ہو، اور کفر میں دوبارہ لوٹنے کو اس طرح ناپسند کرے جیسا کہ آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ یعنی اسلام سے پھر مرتد ہو کر کفر کی طرف جانا اس کے لیے ایسے ہی ہو جیسے جہنم میں جانا۔ میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اس نے ہر جو تھا نا دین، اس کے کہا کہ میں تمہیں ایسے اتنے پیسے دیتی ہوں تم اپنے دین سے پھر جاؤ، تم کسی اور دین میں چلے جاؤ۔ تو انہوں نے پیسے لے کے وہ دین سے پھر جاتے، لیکن مسلمان کو جتنے بھی مسلمان اس نے لیے تو تمام مسلمانوں نے کہا تم جتنے مرضی ہمیں دو پیسے، ہم نہیں اپنے دین سے پھریں گے۔ جس کو ایک دفعہ پتہ چل جائے نا، ایمان کی حلاوت نصیب ہو جائے تو وہ کبھی بھی دین سے نہیں پھر سکتا۔ یقیناً ہم نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا اگر تمہاری ملت میں لوٹ آئے اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسے نجات دی، اور ہمارے لیے یہ ممکن نہیں کہ ہم اس میں لوٹ آئیں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے، جو ہمارا رب ہے، ہمارے رب نے ہر چیز کو علم سے گھیرا ہوا ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا ہے، ہمارے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما، اور تو ہی سب فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین ہے، کیونکہ انبیاء کا شرک والا دین کبھی نہیں رہا، اور نبی بھی اپنے نیک عمل اور ایمان پر کبھی غرور بھی نہیں کرتے۔ ہمیں کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ نیکی کی جس حالت میں ہوں یا ایمان کی جس درجے پر ہوں اس پر تو مجھے ہمیشگی حاصل ہوگی، بلکہ نہیں، یہ اللہ کے فضل سے ہی ہے، اور اس پر اس وقت تک قائم رہوں گی جب تک اللہ چاہے گا۔ اس کے علاوہ انبیاء صالحین ہم ہمیشہ سے جانتے ہیں کہ ان کا دین پر ثابت قدم رہنا اللہ کی مشیت سے ہی ہے، اس میں ان کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ آج اگر ہم یہاں بیٹھے ہیں تو کس کی وجہ سے بیٹھے ہیں؟ اپنے کمال کی وجہ سے، اپنی کوشش کی وجہ سے نہیں، اللہ تعالیٰ کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہاں بیٹھنا، قرآن کو سننا آسان فرما دیا۔ آپ دیکھیں آپ کے علاوہ کتنے لوگوں کو یہ دعوت دی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی یہ نصیب نہیں کی یہ جماعت۔ یعنی یہ سننا، قرآن کا سننا بھی کوئی عام بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کو سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس میں یہ دیکھا جائے گا جو دل ہے نا، جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے،
اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینی، کیا کہ اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم سب کو بھی اس راستے پر ثابت قدمی کی دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح ایک مرتبہ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم آپ اور آپ کی تعلیمات پر ایمان لائے، کیا آپ کو ہمارے متعلق کسی چیز کے بارے میں خطرہ ہے تو ہم پھر جائیں گے اس بات سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، کیونکہ دل اللہ عز و جل کی انگلیوں کے درمیان ہے، یعنی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جس طرف چاہے اس کو بدل دے۔ یعنی اگر ہمارا دل اللہ تعالیٰ اس قرآن سے پھیر دے تو ہم پھر جائیں گے۔ اور اسی لیے انسان ہدایت پر ہوتے ہوئے بھی ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی چیز مجھے دین سے پھیرنے کا سبب نہ بن جائے۔ خصوصاً جب انسان کو ایمان کی، دین کی، قرآن کی علم کی حلاوت محسوس ہونے لگتی ہے تو وہ سب سے زیادہ قیمتی چیز اسی کو سمجھتا ہے، اسی پر پھر قائم رہنے کی پھر دعائیں بھی کرتا ہے اور اس کو اپنا کمال بھی نہیں سمجھتا۔ اور اس کی قوم میں سے جن سرداروں نے کفر کیا تھا انہوں نے کہا، یقیناً اگر تم شعیب کے پیچھے چلو گے تب یقیناً تم ضرور خسارہ اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ چانچہ ان کو ایک زلزلے نے پکڑ لیا، پھر انہوں نے اس حال میں صبح کی کہ وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے تھے۔ یعنی انہوں نے شعیب کو ڈرایا تھا، ان کو شہر سے نکالنے کا پروگرام بنایا تھا تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر کیا کیا ان کے ساتھ؟ ان کو زلزلے نے گھیر لیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر زلزلہ بھیج دیا۔ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا گویا وہ اس میں رہے ہی نہ تھے۔ وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہی خسارہ اٹھانے والے تھے۔ سو شعیب ان سے واپس لوٹا اور کہا، اے میری قوم، بلا شبہ یقیناً میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، تو میں انکار کرنے والے لوگوں پر کیسے افسوس کروں؟ اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر ہم نے اس کے رہنے والوں کو تنگی اور تکلیف کے ساتھ پکڑ لیا تاکہ وہ گر گرائیں۔ یعنی خوشحالی بدحالی دونوں میں امتحان ہے، امتحان کے 2 پرچے ہیں۔ تکلیف میں تو انسان سمجھتا ہے کہ میرے اوپر کوئی آزمائش آ گئی، میں امتحان میں پڑ گیا، شاید اللہ تعالیٰ کی کوئی ناراضگی مول لے لی، اس وجہ سے میرے حالات نہیں بدل رہے۔ لیکن جب خوشحالی آتی ہے تو تب کیا ہوتا ہے؟ نعمتیں وافر مقدار میں ہوتی ہے تو اللہ ہم سے راضی ہوتا ہے۔ ہم اس وقت یہ سب سے بڑی جو ہے نا آزمائش ہوتی ہے، جب نعمتیں آتی ہیں وافر مقدار میں تو انسان سب کچھ بھول جاتا ہے۔ انسان کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بہت راضی ہے، لہٰذا وہ گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی کی طرف چل پڑتا ہے اور توبہ استغفار بھی نہیں کرتا۔ تو اس لیے جب صحابہ کرام پر نعمتیں بہت زیادہ آ جاتی تھیں تو وہ اس سے بھی بہت ڈرتے تھے کہ کہیں یہ رب کی طرف سے کوئی ڈھیل تو نہیں، استدراج تو نہیں کہ اس کے بعد وہ پکڑ ہو جائے اس کی۔ تو اس لیے نعمتوں کو بھی عاجزی کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اس میں سے اللہ کا اور بندوں کا حق نکالتے رہنا چاہیے تاکہ شکر ادا ہوتے رہیں اور نعمتیں برقرار رہیں۔ پھر ہم نے بدحالی کی جگہ خوشحالی کو بدل دیا، حتیٰ کہ خوب بڑھ گئے اور انہوں نے کہا، بلا شبہ دکھ سکھ تو ہمارے باپ دادا کو بھی پہنچے تھے، تو ہم نے ان کو اچانک اس حال میں پکڑ لیا کہ وہ سوچتے نہ تھے۔ اور اگر یقیناً بستیوں کے لوگ ایمان لاتے، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہتے تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین سے بہت سی برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے اس کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا جو وہ کمایا کرتے تھے۔ یعنی اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ نعمتیں کیسے برقرار رہتی ہیں۔ 2 چیزیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے سے، ایمان اور تقویٰ سے۔ تو کیا بستیوں والے اس سے بے خوف ہو گئے کہ ہمارا عذاب ان پر رات کے وقت آ جائے اور وہ سوئے ہوئے ہوں؟ کیونکہ اچانک عذاب کی جو پکڑ ہے وہ بہت سخت پکڑ ہے۔ اور کیا بستیوں والے بے خوف ہو گئے کہ ان پر دن چڑھے ہمارا عذاب آ جائے اور وہ کھیل رہے ہوں؟ کیا پھر وہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے؟ تو اللہ تعالیٰ تدبیر سے بے خوف نہیں ہوتے مگر وہی لوگ جو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ یعنی اس آیت میں دیکھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر کیا ہے، یہ کہ پہلے انہیں مہلت دیتا ہے، ڈھیل دے دیتا ہے، ان پر دنیا کی زندگی کے انعامات کو عام کر دیتا ہے، پھر اچانک ہی کھینچ لیتا ہے۔ اس کے بارے میں حسن بصری کہتے ہیں، مومن نیک کام کرتے ہوئے بھی ڈرتا ہے، لرزتا ہے، خوف کھاتا ہے۔ ہم سب کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ نیکی کرتے ہوئے، خیرات کرتے ہوئے، کسی کی مدد کرتے ہوئے ہمارے دل کا کیا حال ہوتا ہے
اور فاجر گناہ کرتے وقت بھی امن میں رہتا ہے اور سکون میں رہتا ہے، بڑی بڑی نافرمانیاں کر کے بھی وہ اس کو فیل نہیں ہوتا، وہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مومن اپنے گناہ کو ایسے دیکھتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو۔ یعنی مومن کی کیا حالت ہوتی ہے گناہ میں کہ وہ ایسے جیسے پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو، اسے یہ خطرہ ہو کہ پہاڑ اس کے اوپر گر جائے گا، جبکہ فاسق جو نافرمان ہے اپنے گناہوں کی طرف دیکھتا ہے جیسے کوئی مکھی اس کی ناک پر بیٹھی ہو تو اس کو اس نے اشارے سے اڑا دیا، یعنی اس کو اپنے گناہ کا کوئی ڈر نہیں ہوتا اور وہ اس کو برا بھی نہیں سمجھتا، اسے توبہ بھی نہیں کرتا۔ اور کیا ان لوگوں کی جو پہلے باشندوں کے بعد زمین کے وارث بنتے ہیں اس بات نے رہنمائی نہیں کی کہ اگر ہم چاہیں تو انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے سزا دیں اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیں تو وہ نہ سنیں۔ یہاں گناہوں کے دو نتائج بتائے گئے، پہلا نتیجہ ان پر مصیبت آئے، دوسرا نتیجہ کہ ان کے دل سخت ہو جائیں، تو اس لیے انسان کے ساتھ ساتھ توبہ کرتے رہنا چاہیے، جہاں پھسلے جہاں بھٹکے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف راغب ہو جانا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے، توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ یہ بستیاں ہیں جن کے کچھ حالات ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں، اور بلا شبہ یقیناً ان کے رسول ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے تو وہ ایسے نہیں تھے کہ وہ اس کے اوپر ایمان لاتے جس کو انہوں نے اس سے پہلے جھٹلا دیا تھا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، اور ہم نے ان میں سے اکثر کے لیے کوئی عہد نہیں پایا، اور بلا شبہ ہم نے ان میں سے اکثر کو نافرمان نہیں پایا، یعنی دین کی کوئی بات کبھی اختیار ہی نہیں کی، اس پر ثابت قدمی اختیار ہی نہیں کی۔ پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اس کے سرداروں کی جانب بھیجا تو انہوں نے کہا ان کے ساتھ ظلم کیا، پھر دیکھو فساد کرنے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ یعنی یہاں آخر تک موسیٰ علیہ السلام کا طویل واقعہ آ رہا ہے، اس میں دیکھنے کا ہے کہ فنظر غور کرو، کس بات پر غور کرنا ہے؟ جو لوگ زمین میں فساد کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، دوسروں پر ظلم ڈھاتے ہیں، ناانصافیاں کرتے ہیں، بالآخر اس کا کیا انجام ہوگا۔ اور موسیٰ نے کہا اے فرعون یقیناً میں جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں، اس بات پر پوری طرح قائم ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ پر حق کے سوا کوئی بات نہیں کہوں گا، یقیناً میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل لے کر آیا ہوں، سو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے دو نکات تھے، ایک قوم فرعون کو اللہ کی طرف بلانا اور دوسرا کیا تھا، بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دلانا۔ فرعون نے کہا اگر تم نشانی لے کر آئے ہو تو لے آؤ، اگر تم سچوں میں سے ہو۔ تو موسیٰ نے اپنی لاٹھی پھینکی تو اچانک وہ ایک ظاہر اژدہا تھا، اور اسے اپنے ہاتھ نکالا تو اچانک وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکتا ہوا تھا۔ پھر ان کی قوم میں سے سرداروں نے کہا یقیناً یہ شخص ضرور بڑا ماہر جادوگر ہے، وہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے، تو تم کیا حکم دیتے ہو؟ انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھو اور تم شہروں میں جمع کرنے والے بھیج دو، وہ آپ کے پاس ہر ماہر جادوگر کو لے آئے۔ اور جادوگر فرعون کے پاس آئے، انہوں نے کہا اگر تو ہم غالب رہے تو ہمارے لیے ضرور کچھ صلہ ہوگا، یعنی نبی قوم کا خیر خواہ ہوتا ہے اور وہ لوگوں سے کوئی بدلہ اجر و ثواب نہیں چاہتا، اس کا اجر و ثواب کس کے ذمہ ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہوتا ہے۔ اور اس کے برعکس جادوگر جادو کا کاروبار کیوں چلاتے ہیں؟ تاکہ دنیا کما سکے۔ تو اس لیے جادوگر فرعون کے پاس آئے تو انہوں نے انعام مانگا کہ اچھا موقع ہے، آج فرعون کو ہماری ضرورت پڑی ہے، اب ان سے جو نا فائدہ اٹھاتے ہیں، اسے مال مانگتے ہیں۔ فرعون نے کہا ہاں اور یقیناً تم ضرور مقرب لوگوں میں سے ہوگے۔ جادوگروں نے کہا اے موسیٰ یہاں تو تم پھینکو یا ہم پھینکنے والے ہیں؟ تو موسیٰ نے کہا تم ہی پھینکو۔ پھر جب انہوں نے پھینکا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، انہیں دہشت زدہ کر دیا، اور وہ بہت بڑا جادو لے کر آئے تھے۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو پہل کرنے کا موقع دیا۔ اس کی کیا حکمت ہے کہ اصل بات تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام دیکھنا چاہتے تھے کہ جادوگر زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں، ان کی کارکردگی پر عمل کرنا چاہتے تھے، اور یہ بھی کہ جب یہ اپنی چالاکیوں سے فارغ ہو جائے تو موسیٰ علیہ السلام ان پر حملہ آور ہوں، اور ویسے بھی جب حق آخر میں آئے گا تو دلوں پر زیادہ اثر انداز ہوگا۔ اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ اپنا عصا پھینک دو، تو اچانک وہ نگلنے لگا جو وہ جھوٹ گڑا کرتے تھے، یعنی عصا کا پھینکنا تھا کہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، ان کے جھوٹے شبدہ بازوں کو نگلنے لگا۔ یہی حکمت نظر آتی ہے کہ سارا جادو ہی ان کا ختم ہو گیا۔
تو یہ آیت راف کی 118 اور 122 اور یونس سورہ یونس کی 81 اور 82 اور سورہ طٰہٰ کی 69. یہ آیات اگر کسی پر بھی شک ہو کہ جادو ہے تو اس ایک برتن میں پانی لیں اور یہ آیات اس میں پڑھیں اور جو جادو جس پر ہوا ہے مسحور کے سر پر جو ہے نا وہ ڈال دیں تو اس سے اس کو فاقہ ہوگا. سو حق ثابت ہو گیا، جو کچھ وہ کر رہے تھے باطل ہو گیا. تو اس موقع پر جادوگر مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر واپس لوٹے اور جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے. انہوں نے کہا ہم جہانوں کے بادشاہ پر ایمان لاتے ہیں، ربی موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. قال فرعون آمنت به قبل ان آذن لكم ان هذا لمکر مکرتموه فی المدینة لتخرجوا منها اہلها فسوف تعلمون. فرعون نے کہا تم اس سے پہلے ہی اس پر ایمان لے آئے ہو کہ میں تمہیں اجازت دوں، یقیناً یہ تو ایک سازش ہے جو تم نے شہر میں کی ہے تاکہ تم اس کے باشندوں کو یہاں سے نکال دو، تو تم سب بہت جلد جان لو گے. فرعون ضد میں نہیں مانا، لیکن جادوگر جن کا جادو ملیا میٹ ہوا تھا وہ عاجز آ گئے، وہ فوراً ہی مان گئے. ان کو پتہ چل گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، اصل حق ہے. لہٰذا وہ حق کے آگے جھکے، کیونکہ ایک سچا انسان چاہے وہ زندگی گناہوں میں بسر کر رہا ہو، لیکن جب حق ان کے سامنے آ جاتا ہے تو وہ اس کو فوراً قبول کر لیتا ہے. اس کے سامنے اکڑتا نہیں، ضد نہیں کرتا، وہ شیطان کی روش اختیار نہیں کرتا. وہ آدم علیہ السلام کی طرح اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتا ہے. میں ضرور تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دوں گا، پھر تم سب کو ضرور سولی چڑھا دوں گا. کیونکہ اگر ہاتھ اور پیر ایک سمت سے کاٹ دیے جائے تو کیا ہوتا ہے؟ موت واقعہ ہو جاتی ہے. انہوں نے کہا یقیناً ہم اپنے رب کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں اور تم کسی اور بات کا ہم سے انتقام نہیں لیتے مگر یہ کہ جب ہمارے رب کی آیات ہمارے سامنے آئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے. اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں اس حالت میں وفات دینا کہ فرما بردار ہوں. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. یعنی جادوگر صبر سے مقابلہ کرنا چاہ رہے تھے، کیونکہ فرعون کی دھمکی معمولی دھمکی نہیں تھی. اپنے آپ کو ایک جگہ پر رکھ کر سوچیں کہ کوئی اس طرح دھمکی دے تو کس قدر خوف آئے گا. اگر بادشاہ میں یہ دھمکی دے دے کہ میں تمہیں مار دوں گا تو کس قدر خوف ہوگا. اس لیے سیکھنے کی بات یہ کہ بڑے بڑے یعنی گھبرا دینے والے موقعوں پر بھی انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ صبر ہی سے افراغ حاصل ہوتا ہے. برتن میں جو کچھ ہے سب کچھ انڈیل دے، یعنی ہمارا دل صبر سے لبریز کر دے. توفنا مسلمین. پھر انہوں نے اسلام پر فوت ہونے کی دعا مانگی، کیونکہ اب زندگی میں ان کو کوئی رغبت ہی نہیں رہ گئی تھی. انہوں نے فرعون کی دھمکی کی کوئی پرواہ ہی نہ کی. تو یہاں دیکھیں کہ ان کا مقصد کیا تھا، آخرت میں نجات پا جائیں ہم. یہ مقصد زندگی جادوگر سمجھ گئے تھے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے اسے حاصل کرنے میں وہ کامیاب ہو جائیں گے. ان باتوں سے فرعون اور ذلیل ہو گیا، ان کی دھمکیاں بیکار ہو گئی. اور پیچھے جو بات آئی تھی کہ لمحوں میں دل پلٹ جاتے ہیں، یہ اس کا عملی ثبوت ہے کہ یہاں سے پہلے وہ جب جادوگر مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے تو وہ کیا تھے؟ کافر تھے. لیکن جب انہوں نے جادو دیکھا، یعنی جادو ڈالا، تو انہوں نے حق کو جو ثابت کر لیا. یعنی ان کا یہ عملی نمونہ تھا کہ انہوں نے ضد نہیں کی اس کو حق کو دے کر، اس پر ہٹ درمی نہیں کی، ہار مان گئے اور فوراً ہی حق کو قبول کر بیٹھے. تو ان کے دل پلٹ گئے، ایمان کی طرف پلٹ گئے. تو جب ایمان آئے تو ان کی روشنی سے سب سے بڑی فکر انہیں اپنی آخرت کی ہونے لگی. فرعون کی دھمکیوں کی بھی ان کو فکر نہیں ہوئی. اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کیا مانگا؟ صبر مانگا. اس لیے اصل ایمان اس شخص کا سچا ہوتا ہے جس کو اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے کہ میرے کام کا انجام وہاں پر کیا ہوگا، کیا بنے گا. جو ہمیشہ کی زندگی ہے، دیکھا جائے تو کوئی مشکل چھوٹی ہو یا بڑی، سب سے پہلے ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا خیال آنا چاہیے اور اس سے دعا کرنی چاہیے اور مشکل کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے، جس کے بارے میں فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. نماز اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا سب سے بہترین ذریعہ. تو اسی طرح کسی نے بتایا کہ جب ان کی والدہ وفات پا گئی تو ان کی پہلی نظر میں ان کو جب فوت ہوا دیکھا تو ان کا دل ہی بیٹھ گیا. لیکن اس وقت ان کے دل میں فوراً یہی آیات یاد آئی ان کو، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. پہلا کام انہوں نے یہی کیا کہ نماز پڑھی. وہ کہتی ہیں کہ یقین کریں نماز سے پہلے اور بعد کے حالات میں زمین و آسمان کا فرق تھا.
دل ٹھہر گیا، سکینت نازل ہونے لگی، اس کے بعد کے سارے مرحلے جو تھے آسان ہو گئے. یہ نہیں کہ آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، لیکن بے قراری کی کیفیت انسان سے وہ دور ہو جاتی ہے. اس لیے کسی کی وفات ہو، چوری ہو، نقصان ہو، کچھ بھی ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہونا چاہیے. حالات تو نہیں بدلتے لیکن دل بدل جاتا ہے. باہر تو وقت کے ساتھ تبدیلی آئے گی، لیکن اندر کی تبدیلی جو ہے انسان کو مضبوط کر دیتی ہے، سکون دیتی ہے. جب آپ پرسکون ہوتے ہیں تو سارے فیصلے ہوش و حواس سے پھر کرتے ہیں، ورنہ عموماً انسان ایسے موقعوں پر بہت زیادہ جذباتی ہو جاتا ہے، ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے لگتا ہے، چھوٹی باتوں پر بھی وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی بات ہوتی ہے. تو ہر غم، ہر دکھ، ہر تکلیف پر اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنی چاہیے؟ مدد مانگنی چاہیے، اور صبر کرنا چاہیے، اور پھر ساتھ میں نفل نماز بھی پڑھنی چاہیے. اس لیے کیونکہ دل کی بے قراری صبر آنے کے بعد ہی درست ہوتی ہے. اور قوم فرعون کے سرداروں نے کہا، کیا تم موسیٰ اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ وہ زمین میں فساد پھیلائے اور تجھے تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ فرعون نے کہا، ان قریب ہم ان کے بیٹوں کو بری طرح قتل کریں گے، ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے، اور ہم ان پر یقیناً قابو رکھنے والے ہیں. موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، تم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور صبر کرو، یقیناً زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور اچھا انجام متقیوں کے لیے ہی ہے. یہ مشکل تو ٹل جائے گی، پھر خوشحالی آئے گی، اور اس کے ساتھ بھی ایک آزمائش کے ساتھ آئے گی، تاکہ دیکھا جائے کہ تم کرتے کیا ہو. اللہ تعالیٰ ہم سے ہر حال میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کرتے کیا ہیں، خوشی کے موقع پر کیا کرتے ہیں، غم اور دکھ کے موقع پر کیا کرتے ہیں. جب کوئی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، جب کوئی برا سلوک کرتا ہے تو تب کیا کرتے ہیں. وہ ہر وقت دیکھ رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اس لیے ہم سب کو اپنے عمل کی فکر ہونی چاہیے. مختلف حالات میں جو ہے ہمارے ریئیکشن مختلف ہوتے ہیں، یہی ہمارا عمل ہوتا ہے، اس پر ہمیں جزا یا سزا دی جائے گی. موسیٰ کی قوم نے کہا، ہم تمہارے آنے سے پہلے بھی ستائے گئے، تمہارے آنے کے بعد بھی. موسیٰ نے کہا، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں زمین میں جانشین بنا دے، پھر وہ دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. اور بلا شبہ ہم نے آل فرعون کو قحط سالی اور پیداوار کی کمی میں پکڑا تاکہ وہ نصیحت قبول کریں. ویسے اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے ایسے لوگوں کو برداشت کرنا، اور ہمارے پاس طاقت ہو تو ہر لمحے میں ایسے لوگوں کو نیست و نابود کر دیں. لیکن واقع اللہ تعالیٰ الصبور ہے، یعنی انتہا درجے کا اللہ تعالیٰ میں صبر ہے، اور الحلیم ہے، یعنی بے حد برداشت کرنے والا بردبار ہے. اب قوم فرعون کا ایک اور امتحان ہوا. قحط سالی، خشک سالی، یعنی پیداوار آسمانی آفتوں سے ہلاک ہو جاتی ہے، فصلیں ماری جاتی ہیں، یا کچھ جو ہے وہ یا کچھ جو ہے نا یعنی سختیاں، تکلیفیں، آزمائشیں انسان کا دل نرم کرتی ہیں، انسان کے اندر جھکاؤ لاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ اجر و ثواب ہے، سختی کے وقت دل اس کی طرف راغب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. کیونکہ جب دنیا والے دل توڑتے ہیں تو پھر انسان کس کی طرف راغب ہوتا ہے، اور جب دنیا اسے چھین جاتی ہے تو انسان جنت کی نعمتوں کو بھی یاد کرتا ہے. اور اگر دنیا ہی جنت بن جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ جنت کو ہی بھول جاتا ہے انسان. تو جب ان پر خوشحالی آتی تو وہ کہتے ہیں ہمارے ہی لیے ہے، اور اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچتی تو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو نحوست ٹھہراتے. حالانکہ سن لو، یقیناً ان کی نحوست اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے. یعنی ساتھ میں ہمارے لیے سبق ہے کہ نعمت ملنے کو کبھی اپنا کمال نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی ایک امتحان ہوتا ہے. انسان کبھی یہ نہ کہے کہ مجھے یہ چیز ان کی بنا پر ملی، یہ چیز مجھے طاقت کی بنا پر ملی، یا فلاں قابلیت یا ذہنیت کی وجہ سے ملی، بلکہ یہ کہے کہ یہ میرے رب نے مجھے عطا کی. کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی کامیابی ملتی ہے تو انسان بھول جاتا ہے کہ خود کو وہ پھر کریڈٹ دینا شروع کر دیتا ہے. ایک پروجیکٹ جو سانجھا ہوتا ہے، اس میں کامیابی ملے تو کوئی کہتا ہے کہ یہ میں نے میری تجویز تھی، یہ میں نے کیا، یہ میں نے کیا، یعنی ہر کوئی کریڈٹ اپنے آپ کو دینا چاہتا ہے. لیکن ہمارے منہ سے کیا الفاظ نکلنے چاہیے؟ ھذا من فضل ربی، کہ یہ میرے رب کا انعام ہے، اللہ کی توفیق سے، اللہ نے راستہ سمجھایا، اللہ نے رہنمائی کی.
اس سے بندہ اللہ کا شکر گزار بنتا ہے، جس سے وہ نعمت بھی باقی رہتی ہے اور آئندہ بھی نعمتوں میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم ہمارے پاس خواہ کوئی بھی نشانی لے آؤ تاکہ تم ہم پر اس کے ساتھ جادو کرو تو ہم تمہارے لیے ایمان لانے والے نہیں ہیں، یعنی انہوں نے کہا ہم تو مانیں گے نہیں۔ اس کے برعکس انسان کو یہ کہنا چاہیے کہ ہاں اگر کوئی دلیل ہے تو ہم پھر ضرور مانیں گے۔ پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا ہے اور ٹڈیاں اور جوئے اور مینڈک اور خون اور جو الگ الگ نشانیاں تھیں، پھر بھی انہوں نے تکبر ہی کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان پر یک کے بعد دیگر عذاب بھیجے، جس میں سے پہلا عذاب کیا تھا؟ طوفان۔ طوفان کیا ہوتا ہے؟ یعنی طوفان آنے سے ساری چیزیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، گھر تباہ ہو جاتے ہیں، اور ٹڈی دل یہ فصلوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ تیسرا جوئیں انسان کی نیند خراب کر دیتے ہیں۔ نفرت انگیز چیز ہے کہ انسان کی نیند خراب ہوتی ہے، سکون تباہ ہوتا ہے، گندگی کا سمبل ہے یہ۔ پھر مینڈک، کھانوں میں، ان کے گھروں میں، ان کے بستروں پہ ہر جگہ مینڈک اچھلتے پھرتے تھے۔ خون کا عذاب، ان کے پانی میں خون مل گیا تھا، ان کی نکسیر کی بیماری ہو گئی تھی، ہر وقت ناک سے خون ہی بہتا رہتا تھا۔ آپ دیکھیں کہ ہماری ناک سے اگر خدا نہ خواستہ خون بہتا رہے تو کتنا وہ برا لگتا ہے کہ ہم کسی سے ملے بھی تو یہاں سے ناک صاف کرتے رہیں، تو ان کے ہر وقت خون ہی بہتا رہتا تھا۔ اور چھٹا، مختلف عذاب وقتاً فوتاً ان کے اوپر آئے، پھر بھی وہ کیسے سخت لوگ تھے کہ کسی مصیبت پر بھی جھکے نہیں، کیونکہ وہ تھے ہی مجرم لوگ۔ اور جب ان پر کوئی عذاب آ پڑتا تو کہتے، یعنی ان میں سے کوئی بھی عذاب آتا تھا تو کس کے پاس جاتے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ پھر کہتے، اے موسیٰ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو جو اس نے تمہارے ہاں عہد کر رکھا ہے، یقیناً اگر تم ہم پر سے یہ عذاب دور کر دو تو ہم ضرور تمہارے اوپر ایمان لے آئیں گے، اور ہم تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو ضرور بھیج دیں گے۔ یعنی بنی اسرائیل اور فرعونی دونوں ہی موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرنے لگ جاتے تھے، کہ خود دعا نہیں کرتے تھے بلکہ ان سے کرواتے تھے۔ خود دعا کرنا سب سے افضل ہے، کیونکہ انسان کا اپنے رب سے جو تعلق ہوتا ہے وہ کسی کا نہیں، اور پھر یہ عبادت کا نچوڑ ہے۔ اس کے علاوہ یہ عبادت کی ایک قسم بھی ہے۔ اور پھر جب ہم ان سے ایک وقت عذاب کو دور کر دیتے جس کو وہ پہنچنے والے ہی تھے تو اچانک وہ عہد توڑ دیتے۔ چنانچہ ہم نے ان سے انتقام لیا، بس ہم نے انہیں سمندر میں غرق کر دیا، اس وجہ سے کہ بلا شبہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل تھے۔ یعنی فرعونیوں کے ڈبونے کی کیا وجہ تھی؟ پہلی آیات کی تکذیب کرتے تھے، جھٹلاتے تھے۔ دوسری کیا تھی؟ غفلت، یعنی کسی چیز کو یاد کرنے سے ذہن ان کا بھٹک جاتا تھا، انہوں نے جان بوجھ کر غفلت اختیار کی۔ یعنی انہوں نے آیات پر غور و فکر کرنے سے روگردانی کی، جو نشانی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بھیجی تھی ان کے اوپر توجہ نہ دی، ان کے برے نتائج کو نہ سمجھا۔ اور جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے انہیں ہم نے اس زمین کے مشرقوں اور ان کے مغربوں کا وارث بنا دیا، جس میں ہم نے برکت رکھی ہے، اور آپ کے رب کی بہترین بات بنی اسرائیل پر پوری ہو گئی، کیونکہ انہوں نے صبر کیا، اور ہم نے فرعون اس کی قوم کا وہ سب کچھ تباہ کر دیا جو محلات وہ بناتے تھے اور جو عمارتیں وہ بلند کرتے تھے۔ یعنی اس آیت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جان رکھو کامیابی صبر کے ساتھ ہے۔ یہ تو جہاں دیکھا جائے صبر کیا ہے تو اس کے معنی ٹھہر جانا، رک جانا، منفی ریئیکشن سے بچنا۔ جو ان کی نظر میں بڑی شاندار تہذیب تھی اس کو ختم کر دیا، اور وہ اپنا سارا آرٹ اور ہنر کے ساتھ ہی دنیا سے لے کے چلے گئے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار اتارا تو وہ ایک قوم پر آئے جو اپنے بتوں پر جمے بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی معبود بنا جیسے ان کے کچھ معبود ہیں۔ موسیٰ نے کہا، یقیناً تم لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہو۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم بڑے جاہل، نادان، ناسمجھ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں فرعون جیسے ظالم سے نجات دی، تم وہاں سے نکل کر آزاد ہو کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناانصافی کرتے ہو، شرک کر رہے ہو۔ دراصل بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل اگرچہ اپنے وقت کے مسلمان وہ قوم تھی، لیکن عرصے دراز تک وہ فرعونیوں کی غلامی کی وجہ سے ان کی معاشرت ہی تباہ ہو گئی تھی۔ ان کے طریقے عبادت بھی جو تھے وہ متاثر ہو گئے تھے۔ ان کے ہاں گائے کی پوجا ہوتی تھی تو انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں بھی ایسا ہی بت بنا دو۔ اس لیے فرمایا، قال انکم قوم تجہلون، کیونکہ سب سے بڑی جہالت اپنے اصل خالق، اپنے الہ، اپنے معبود سے بے خبری اور لا علمی ہے۔
کیونکہ ایک شخص جتنا بھی پڑھا لکھا ہو لیکن اپنے پیدا کرنے والوں کو، اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رازق کو نہیں پہچانتا تو وہ کیا ہے؟ جاہل ہے۔ اور پھر اگر اس کے ساتھ کسی اور کو الہ بناتا ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ سب سے عظیم گناہ کہ خالق کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نزدیک کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو برابر ٹھہراؤ، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی نے تم کو پیدا کیا۔ میں نے عرض کیا واقعی یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ بلا شبہ برباد کیا جانے والا ہے وہ کام جس میں وہ لوگ مشغول ہیں، اور باطل ہے جو کچھ وہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ موسیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارے لیے میں کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہیں جہانوں پر فضیلت عطا کی، اور جب ہم نے آل فرعون سے تمہیں نجات دی وہ تمہیں برا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو بری طرح قتل کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی جانب سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کی میعاد مقرر کی اور ہم نے اس کو 10 راتوں سے پورا کیا، تو اس کے رب کی مقررہ مدت 40 راتیں مکمل ہو گئیں۔ موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا تم میری قوم میں میرے جانشین رہو اور اصلاح کرنا اور فساد کرنے والوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ موسیٰ کو ہر چیز سے آئسولیٹ کر کے پہاڑ پر لے گئے، انہیں تورات، کیونکہ ان کو تورات دینا تھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے یکسوئی ضروری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بھائی کو جانشین بھی بنا دیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو جانشین بنانے کے بعد کیا ہدایت دی کہ اصلاح کرتے رہنا، اور بھٹکنے لگے تو فوراً ہی ان کی اصلاح کرنا، فساد کرنے والوں کے پیچھے نہ چلنا، اگر مل کر سب غلط کام کرنے لگے تو ان کی اکثریت کے پیچھے نہ لگنا، کیونکہ ہم اکثر ایسے ہوتا ہے نا کہ کوئی بہت زیادہ لوگ کسی چیز کے پیچھے ہوں تو ہم بھی اسی چیز میں جو ہے نا ہماری رغبت ہو جاتی ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ حق سچ کو دیکھنا چاہیے۔ اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کردہ وقت کے لیے آیا تو اس کے رب نے اس سے کلام کیا، تو اس نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا کہ میں تیری طرف دیکھوں۔ فرمایا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن پہاڑ کی طرف دیکھو، سو اگر وہ اپنی جگہ برقرار رہا تو عنقریب تم مجھے دیکھ لو گے۔ تو جب اس کے رب نے پہاڑ پر جلوہ ڈالا تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ پھر جب ہوش میں آئے تو اس نے کہا تو پاک ہے، میں نے تجھ سے توبہ کی اور میں ایمان لانے والوں میں سے سب سے پہلا ہوں۔ پہاڑ کی چوٹی پر اتنی خاموشی کہ انسان کو اپنے سانس کی آواز آتی ہے۔ اس جگہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، بات چیت ہوئی۔ دیکھا جائے تو اللہ کا کلام سن کر دل پگھل جاتے ہیں، اور کہاں یہ کہ اللہ سے کلام کیا جائے۔ اور پھر جسے محبت ہوتی ہے اس کو دیکھنے کا شوق بھی ہوتا ہے نا شوق، لیکن پہاڑ جیسی سخت اور مضبوط چیز پر اللہ تعالیٰ کا دیدار وہ رکھنے کی وہ طاقت نہیں اس میں رہی تھی، وہ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تو انسان تو پہاڑ سے کمزور ہے، کیونکہ ایک تجلی پر پہاڑ گر کر ٹوٹ پڑا۔ یہ منظر دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ تو انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ چنگلی کے کنارے پر برابر تجلی ظاہر ہوئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام اسی پہاڑ پر تھے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی عاجزی تھی، فوراً اپنے رب سے رجوع کیا کہ مجھے ایسا مطالبہ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو بظاہر دیکھا جائے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں تھی کہ انسان کے اندر شوق آتا ہے کہ اپنے رب سے ان کا دیدار مانگے، تو اس کے دیکھنے کا شوق ہوتا ہے، لیکن دنیا میں یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو اس پر ایمان والوں کو اپنا دیدار کرائے گا، اس سے محبت کرے گا، جو اس کی اطاعت کرتے تھے، جو اس کے دیدار کا شوق رکھتے تھے۔ اور وہ کب کروائیں گے اللہ تعالیٰ؟ جنت میں جب چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ یقیناً اپنے پیغامات اور کلام کے ساتھ میں نے تجھے تمام لوگوں میں سے منتخب کیا، سو لے لو جو میں نے تمہیں دیا اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ دین کی دعوت کا خلاصہ شکر گزاری ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر گزاری۔ اور پھر اگر دیکھا جائے اور شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا، وہ یہ کہ انسان اللہ کی عبادت میں سرگرم ہو جاتا ہے۔
اور شکر زبان سے بھی ہوتا ہے، دل سے بھی ہوتا ہے، لیکن عمل شکر کا سب سے بڑا اظہار ہے۔ عمل سے شکر یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اسے اللہ کی پسند کے راستوں میں لگا دے، نافرمانی کے راستوں میں نہ لگائیں۔ اور ہم نے تختیوں میں اس کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کے لیے تفصیل لکھ دی، سو ان کو قوت سے پکڑو اور اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ وہ ان کی اچھی باتیں پکڑے رکھیں، جلدی میں تجھے نافرمانوں کے گھر دکھاؤں گا۔ تو قوت سے پکڑنے سے مراد دل کی مضبوطی، پکے عزم کے ساتھ پکڑو اور عمل کرو، کیونکہ انسان جب کمزور ارادے سے کسی چیز کو لیتا ہے تو ڈھیلے ڈھالے طریقے سے ہی پکڑتا ہے، کیونکہ جو چیز قیمتی ہوتی ہے اس کو سنبھال کر رکھتا ہے، اس پر پھر نیت اور ارادہ بھی رکھتا ہے۔ ان قریب میں اپنی آیات سے پھیر دوں گا ان لوگوں کو جو زمین میں ناحق بڑے بنتے ہیں، اور اگر وہ ہر قسم کی نشانی دیکھیں تو بھی ان پر وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر وہ بھلائی کا راستہ دیکھ لیں تو بھی اس کو اپنا راستہ نہ بنا لیں گے، اور اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اس کو راستہ بنا لے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل تھے، یعنی تکبر ہدایت کے راستے میں رکاوٹ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو غور و فکر کی صلاحیت ہی نہیں دیتا۔ حق سے ضد رکھنے کی وجہ سے انسان ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے، اور دیکھا جائے تو علم سے محروم کرنے والا اسباب میں تکبر، بے صبرا پن اور حق سے ضد آ جاتی ہے۔ اس میں ایک قول ہے کہ علم، حیا اور تکبر رکھنے والا شخص حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے دل میں قرآن کا فہم روک لیا جاتا ہے۔ کون سے بندے کے دل سے روکا جاتا ہے؟ جس میں تکبر ہو، جس میں یعنی علم جو ہے حیا اور تکبر رکھنے والے کے لیے جو ہے وہ روک لیا جاتا ہے، اس کو نہیں علم دیا جاتا۔ ہاں کیا کون سی آیت تھی؟ اچھا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ان کے اعمال ضائع ہو گئے، انہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو وہ عمل کرتے تھے۔ اور موسیٰ کے بعد قوم موسیٰ نے اپنے زیوروں سے بچڑا بنایا، ایک جسم تھا جس میں گائے کی آواز تھی، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ وہ ان سے بولتا نہیں اور نہ وہ راستہ بتاتا ہے ان کو؟ اسے انہوں نے پکڑ لیا اور وہ تھے ہی ظالم، اور جب وہ نادم ہوئے انہوں نے دیکھا کہ واقعتاً وہ گمراہ ہو گئے ہیں، انہوں نے کہا اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا، ہمیں نہ بخشا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور جب موسیٰ غصے سے بھرے ہوئے افسوس کرتے ہوئے اپنی قوم کی طرف واپس آئے، اس نے کہا تم نے میرے بعد بہت بری جانشینی کی، کیا تم نے اپنے رب کے حکم کی جلد بازی کی؟ اس نے تختیاں پھینک دی اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگا۔ ہارون نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، یقیناً قوم نے مجھے کمزور سمجھا، قریب تھا کہ مجھے قتل ہی کر دیتے، سو آپ دشمنوں کو مجھ سے پر خوش ہونے کا موقع نہ دے اور مجھے ان ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کریں۔ یعنی ایک مومن کا غصہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا، لیکن حق اور ہدایت اور دین کے لیے ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس وجہ سے غصہ کیا تھا کہ قوم جو ہے نا بت پرستی میں مبتلا ہو گئی تھی، کیونکہ بعض کا لوگ لیڈر کی بات بھی نہیں سنتے۔ تو جلد بازی چاہے کسی نیکی کے کام میں ہو، بعض کا انسان کو فتنے میں مبتلا کر دیتی ہے۔ عجل یعنی جلدی کرنا، کسی چیز کا وقت آنے سے پہلے ہی اس کی طرف راغب ہو جانا یا اس کی طرف کر لینا، اور جیسے اذان ہوئی نہیں، وقت ہوا نہیں اور نماز شروع کر دی، تو یہ کیا ہے؟ عجلت۔ اس کے برعکس سرعت کیا مطلب ہے اس کا؟ سرعت کا کہ ایک چیز کو اس کے اول وقت میں جلدی کر لینا، یہ قابل تعریف ہے۔ سرعت یعنی تعریف کے قابل ہے، عجلت ناپسندیدہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے تحمل مزاجی اللہ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ نیک کام اول وقت میں کرنا جلد بازی نہیں ہوتا، وہ سرعت ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اعمال میں سے کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھنا۔ تو یہ کیا ہے؟ سرعت ہے، نہ کہ جلد بازی۔ اور نہ ہی جلد بازی اچھی ہے، نہ ہی تاخیر اچھی ہے۔ اول وقت میں کام کو کرنا پسندیدہ ہے، اس کا اجر زیادہ ہے۔ جیسے جمعے کے دن لوگ مسجد میں آتے ہیں تو سب سے پہلے آتے ہیں، اس کو ثواب زیادہ ملتا ہے، گویا اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ملا۔ جو دوسری گھڑی میں آیا اس نے گائے کی قربانی کا ثواب پایا۔
تیسری گھڑی والے نے گویا سینگ والا دمبا قربان کیا، چوتھی گھڑی میں چلا گیا تو اسے مرغی قربان کی، پانچویں گھڑی میں چلا گیا تو اسے انڈا اللہ کی راہ میں دیا۔ پھر امام خطبے کے لیے نکل آیا تو فرشتے ذکر سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں، نام لکھنا چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے نیکی کے کام میں تاخیر کرنا ناپسندیدہ ہے۔ موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر لے، اور تو سب رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، کیونکہ بندہ مومن ہر حال میں اپنے رب کی طرف راغب ہوتا ہے، اس سے دعا کرتا ہے۔ یقیناً جن لوگوں نے بچڑے کو پکڑ لیا عنقریب انہیں ان کے رب کا غضب پہنچے گا، دنیا کی زندگی میں ذلت پہنچے گی، اور ہم جھوٹ باندھنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے برے اعمال کیے پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کی اور وہ ایمان لائے، یقیناً آپ کا رب اس کے بعد بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یعنی یہ انسان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ گناہ کتنے بھی ہو توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اتنے گناہ کرو کہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تم توبہ کرو تو اللہ تم کو معاف کر دے گا، اور لیکن اس امید پر انسان ڈھیٹ بن کر گناہ نہ کرتا چلا جائے۔ بعض غلطیاں تو بہت بڑی ہوتی ہیں، بظاہر کرنے میں بہت چھوٹی ہوتی ہے، لیکن انجام ان کا اتنا بھیانک ہوتا ہے کہ زمین و آسمان کی فضا کو بھر دے۔ اسی لیے تو کتنی بھی بڑی غلطی ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے رجوع کر لینا چاہیے فوراً ہی۔ اور جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے وہ تختیاں اٹھا لی، اور اس کی تحریر میں ان کے لیے ہدایت و رحمت تھی جو اپنے رب سے ڈرتے تھے۔ یعنی اس کے بارے میں سہل بن عبداللہ کہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی کی جو بنیاد ہے اللہ تعالیٰ سے خوف کرنا ہے۔ تو رات ہدایت تھی، لیکن کس کے لیے؟ جو اپنے رب سے ڈرتے تھے۔ اور اگر قرآن کو بھی ہدایت ہی، قرآن بھی ہدایت ہے، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اور موسیٰ نے اپنی قوم کے 70 آدمی ہمارے مقرر کردہ وقت کے لیے چنے۔ پھر جب ان کو زلزلے نے پکڑ لیا تو موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو انہیں بھی اور مجھے بھی اس سے پہلے ہی ہلاک کر دیتا۔ کیا تو ہمیں ایسے کام پر ہلاک کرتا ہے جو ہم میں سے چند بیوقوفوں نے کیا ہے؟ یہ نہیں ہے مگر تیری ایک آزمائش، تو اس سے جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو ہی ہمارا مددگار ہے، سو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو بخشنے والوں میں سے سب سے بہترین ہے، اور ہمارے لیے اس دنیا اور آخرت میں بھلائی لکھ دے۔ یقیناً ہم نے تیری طرف رجوع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں اپنا عذاب جسے چاہتا ہوں اس کو پہنچاتا ہوں، اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، سو اسے میں جلد ہی ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور ان کے لیے جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ تو پھر اللہ کی رحمت پانے کے لیے ہمیں 3 باتیں سکھائی گئی ہیں یہاں پہ۔ تقوی، پہلی بات تقوی، دوسری بات زکوٰۃ، تیسری بات کیا ہے؟ آیات پر ایمان لانا۔ تو جو لوگ اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو امی نبی ہے، جسے وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ ان کو نیکی کا حکم دیتا ہے، انہیں برائی سے روکتا ہے، اور ان کے لیے پاک چیزیں حلال کرتا ہے اور ناپاک چیزیں ان پر حرام کرتا ہے، اور ان پر سے ان کے وہ بوجھ اور توق اتارتا ہے جو ان پر پڑے ہوئے تھے۔ جو لوگ اس پر ایمان لائے انہوں نے اس کو قوت دی اور اس کی مدد کی اور اس نور کی اتباع کی جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا، وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یعنی یہاں پہ نبی امی سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کیوں کہا گیا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ پڑھ نہیں سکتے تھے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے جو علم نازل کیا اس کی مثال نہیں، وہ پڑھے لکھوں کے پاس بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے امت کو آسانی بخشی، جس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، اور آپ واقعی آسانیاں دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اگر میری امت پر مشقت نہ ہوتی تو میں انہیں ہر نماز کے وقت کیا حکم دیتا؟ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ کیونکہ بعض لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہوتے کہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنا چاہیے، اور خاص طور پر اب دیکھیں یعنی ہر نماز کے لیے تازہ وضو بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہمارے لیے سہولت رکھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ اگر ہمارا وضو ہے تو اس سے ہم کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں، یعنی ایک وضو کر لیا اور چاہے پورا دن ہی نمازیں پڑھتے رہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سہولت ہے۔ اسی طرح حدیث میں مسواک کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اگر مشقت نہ ہوتی تو جتنا مسواک کا فائدہ میں ہر نماز کے وقت پابندی کر دیتا۔
آپ کہتے ہیں لوگوں یقیناً میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، وہ ذات جس کے لیے بادشاہت ہے تمام آسمانوں زمین کی، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ ہے وہی مارتا ہے، ایسے تم اللہ تعالیٰ اس کے رسول پر جو امی نبی ہے ایمان لے آؤ، جو اللہ تعالیٰ اس کی باتوں پہ ایمان رکھتا ہے اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ تو ہر رسول اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی طرف بھیجے گئے، اسی لیے قیامت کے دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سب کے لیے ہے، دنیا کے ہر ملک، ہر بر اعظم، ہر علاقے، ہر نسل، ہر زبان بولنے والے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے انبیاء خاص اپنی قوموں کی طرف بھیجے جاتے تھے، لیکن مجھے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا۔ ایک اور جگہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان اور زمین کے درمیان جتنی چیزیں ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، سوائے نافرمان جنات اور انسانوں کے، وہ نہیں جانتے۔ اس لیے لوگوں کی نجات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں ہی ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت کا کوئی بھی یہودی یا نصرانی جو میرے بارے میں سنے جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں پھر وہ اس پر ایمان نہ لائے تو اس کا ٹھکانہ جہنم والوں میں سے ہوگا۔ اس لیے جس نے سن لیا جان لیا اس کے لیے لازم ہو گیا کہ وہ ایمان لے آئے۔ اور موسیٰ کی قوم میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو حق کے ساتھ ہدایت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ عدل کرتے ہیں، اور ہم نے اس کو 12 قبیلوں میں تقسیم کر دیا جو کئی گروہ تھے، اور جب موسیٰ کی قوم نے اس سے پانی مانگا تو ہم نے اس کو وحی کی کہ پتھر پر اپنا عصا مارو، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ بلا شبہ سب لوگوں نے اپنی پانی پینے کی جگہ معلوم کر لی، اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا، ان پر من و سلوہ اتارا۔ پاک چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں، انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ اپنی جانوں پر ہی وہ ظلم کیا کرتے تھے۔ لکڑی کا عصا چٹان پر مارا اور اس سے 12 چشمے پھوٹے، یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ جب انہوں نے شکر نہ کیا، فرائض پر عمل نہ کیا تو ان پر ہر خیر بھی ختم ہوتی چلی گئی۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ تم اس بستی میں جا کر رہو اور اس میں سے کھاؤ جہاں بھی چاہو اور کہنا کہ ہمیں بخش دے اور دروازے پہ جھک کے داخل ہونا تو ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، ہم نیکی کرنے والوں کو عنقریب زیادہ دیں گے۔ یعنی اس آیت میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ صرف غلطیاں ہی معاف نہیں کرتا بلکہ انعام بھی ساتھ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل ہے۔ تو جن لوگوں نے ان میں سے ظلم کیا انہوں نے بات کو اس کے خلاف بدل دیا جو ان سے کہی گئی تھی، تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا اس وجہ سے جو وہ ظلم کیا کرتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں پر پابندی پر کوئی انعام فرماتا ہے تو وہ شکر ادا نہیں کرتا، پھر وہ اس نعمت کو چھین لیتا ہے، چاہے انسان اس کو پسند کرے یا نہ کرے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اس لیے ہمیں ہر نعمت پر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، چاہے وہ ہمارے جسم کے اندر نعمتیں ہوں یا مال یا اولاد یا صحت، کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہے، کوئی بھی راحت آرام سہولیات ملی ہے، اس پر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اور آپ ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھے جو سمندر کے کنارے تھی، جب وہ سبت کے یعنی ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کرتے تھے، جبکہ ہفتے کے دن کی مچھلیاں سر اٹھائے ان کے پاس آ جاتی تھیں، اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا وہ اس کے پاس نہیں آتی تھی۔ ہم نے ایسے ہی ان کی آزمائش کی اس وجہ سے جو وہ نافرمانی کرتے تھے۔ جن سے پتہ چلتا ہے کہ نافرمانیاں آزمائش لاتی ہے، کیونکہ یہ قوم اللہ تعالیٰ کے ساتھ چال بازیاں کر رہی تھی۔ اللہ نے ہفتے کے دن کام کرنے سے منع کیا، لیکن انہوں نے خود ساختہ طریقہ نکال کر اپنا مقصد و مطلب پورا کر لیا، بظاہر یہ دکھایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہیں۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو عذاب دینے والا ہے، سخت عذاب، انہوں نے کہا تمہارے رب کے حضور معذرت کے لیے اور شاید کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں۔ پھر جب انہوں نے بھلا دیا تو انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو برائی سے روکا کرتے تھے، ان کو بدترین عذاب کے ساتھ پکڑ لیا جنہوں نے ظلم کیا کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ پھر جب انہوں نے اس میں سرکشی کی جس سے انہیں روکا گیا تھا تو ہم نے اسے کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ تو بنی اسرائیل کی اس بستی میں 3 طرح کے لوگ تھے۔ پہلا گروہ کون تھا؟ جو مچھلیاں پکڑتے تھے۔ دوسرا گروہ کون سا تھا؟ جو خود نہیں پکڑتے تھے لیکن پکڑنے والوں کو منع بھی نہیں کرتے تھے۔
تیسرا گروہ تھا وہ خود بھی اسے نہیں پکڑتے تھے اور دوسروں کو بھی منع کرتے تھے. تو یہاں ہم دیکھیں گے کہ بچایا کون سا گروہ گیا؟ ہاں، جو خود بھی نہیں پکڑتے تھے لیکن دوسروں کو بھی منع کر رہے تھے. تو اس سے پتہ چلا برائی سے روکنا اللہ تعالیٰ سے عذاب کو عافیت دینا ہے، یعنی عذاب تو اس انسان پر نہیں ہوگا، ورنہ انسان اس میں خود بھی ملوث ہو جاتا ہے. اللہ کی ناراضگی کو پھر وہ مول لے لیتا ہے. اور جب آپ کے رب نے صاف اعلان کر دیا کہ وہ ان پر قیامت کے دن تک ضرور ایسے لوگ بھیجتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب چکھاتے رہیں گے، بلا شبہ آپ کا رب یقیناً جلد سزا دینے والا ہے اور یقیناً وہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے. اور ہم نے ان کو زمین میں گروہوں میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ان میں سے کچھ نیک اور کچھ ان کے علاوہ تھے، اور ہم نے انہیں اچھے اور برے حالات سے آزمایا تاکہ وہ پلٹ آئیں. تو دونوں طرح کی آزمائشیں دراصل انسان کو اللہ کی طرف لانے کا سبب بنتی ہیں، اور ان کے اندر حق کی طلب ہونی چاہیے. اصل میں بات یہ ہے. ان کے بعد ناخلف لوگ جانشین ہوئے جو کتاب کے وارث بنے. وہ اس حقیر دنیا کا مال و متاع سمیٹتے ہیں اور کہتے ہیں ان قریب ہمیں تو بخش ہی دیا جائے گا، اور اگر ایسا ہی مال و متاع ان کے سامنے پھر آئے تو اس کو بھی وہ لے لیں گے. کیا ان پر کتاب کا پختہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر حق کے سوا کوئی اور بات نہ کہیں؟ اور انہوں نے پڑھ رکھا ہے جو بھی اس میں ہے، اور آخرت کا گھر ان کے لیے بہترین ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہتے ہیں. کیا پھر بھی تم سمجھتے نہیں ہو؟ پہلے لوگوں کے بعد میں آنے والے بدترین جانشین، ان کا جرم کیا تھا کہ وہ کتاب کے ذریعے زندگی کا سامان اور مال سمیٹتے. تو اس آیت میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ انہوں نے غلط فتوے دے کے لوگوں سے مال لیا، رشوتیں لیں. اور جو لوگ کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامتے ہیں، انہوں نے نماز قائم کی، یقیناً ہم اصلاح کرنے والوں کو اجر ضائع نہیں کرتے. یمسکون بالکتاب، کتاب کو تھام لینے کا مطلب کیا ہے کہ اس کو لے لینا، بار بار پڑھتے رہنا، اسے فائدہ اٹھاتے رہنا، اور اس کو پڑھنے کے بعد سب سے اہم چیز ہماری نمازیں درست کرنا. اور ایسے ہی لوگ اللہ کے یہاں مصلح لکھ دیے جاتے ہیں اور اللہ ان کا اجر ضائع نہیں پھر کرتا. اور جب ہم نے پہاڑ کو ہلاکا ان کے اوپر اٹھا دیا، گویا وہ صاحبان ہے، انہوں نے یقین کر لیا کہ وہ ان پر واقعتاً گرنے والا ہے. جو کچھ ہم نے تمہیں دیا اسے قوت سے پکڑو، اور جو بھی اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم بچ جاؤ. اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا، اس کی جانب انہیں گواہ بنایا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم نے گواہی دی، ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کے دن کہو کہ ہم تو یقیناً سے غافل تھے. یعنی یہاں ایک بہت اہم واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جس کا ذکر کتاب اللہ میں ہمیں ملتا ہے، اور ایک بہت ہی قیمتی معلومات میں اضافہ ہے کہ قیامت تک جتنی بھی روحیں آنے والی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اکٹھے ہی آدم علیہ السلام کی پشت سے پیدا کر دیا، پھر ان سے خود خطاب کیا. کیا خطاب کیا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ان روحوں نے رب کو پہچان لیا اور کہا ہم گواہی دیتے ہیں آپ ہی ہمارے رب ہیں. یعنی ہم سب نے یہ تسلیم کیا ہوا ہے. اور اس عہد کو کیا کہتے ہیں؟ عہد الست کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس لیے گواہی دے رہا ہوں کہ تم سے قیامت کے دن تم یہ نہ کہو کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارا رب کون ہے. اور اس بات کو انسان کے اندر اس کے شعور میں لا کے رکھ دیا گیا. اس لیے جن کا شعور کچھ بھی کام کرتا ہے وہ حق کو دیکھ کر اپنے رب کو پہچان جاتے ہیں، انہیں رب کو پہچاننے میں کوئی دیر نہیں لگتی. جیسے نجاشی اور فرعون کے جادوگری سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں خیر لکھ دی ہوئی ہے. تو پھر انسان سوچتا ہے کہ اسے یاد کیوں نہیں آتا، وہ کون سا دن تھا، ہم کہاں کھڑے تھے؟ تو وہ ہمارے حافظے میں نہیں ہے، لیکن اس کے اثرات ضرور ہیں. دیکھا جائے تو وہ حافظے میں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اگر ہمیں یاد ہوتا تو امتحان ہی ختم ہو جاتا. ایمان بالغیب کیا ہے؟ بن دیکھے ایمان لانا. ہماری کامیابی کا انحصار ایمان بالغیب پر ہی ہے، اس لیے ایمان لانا بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے. یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پکار کا کہا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ ہم سب نے اقرار کیا ہوا ہے. قیامت کے دن جا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا رب کون ہے. ہمیں آپ کا پتہ نہیں تھا تو ہم نے اوروں کو الہ بنا لیا تھا، بلکہ ہماری فطرت میں یہ پہچان رکھ دی گئی ہے. اور پھر اسی پہچان کی وجہ سے قیامت کے دن بھی جب ہم جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جب ہمیں اپنا دیدار کرائیں گے تو ہم اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کو پہچان لیں گے انشاءاللہ. جہاں تم کہو کہ اس سے پہلے ہمارے باپ دادا نے شرک کیا تھا اور ہم تو ان کے بعد کی ایک نسل تھے، تو کیا تو ہمیں اس کی وجہ سے ہلاک کرے گا جو باطل پرستوں نے کیا.
اور ہم آیات ایسے تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ رجوع کریں. انہیں آپ اس شخص کی خبر پڑھ کر سنائے جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی تو وہ ان سے صاف نکل گیا، پھر شیطان نے اس کو اپنے پیچھے لگا لیا تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا. یعنی علم آنے کے بعد بھی شیطانی وسوسے انسان کو حق سے دور کر دیتے ہیں. یہ قصہ بہت بڑے عالم کا ہے جس کے پاس بہت علم تھا، لیکن شیطان نے اس کے اندر دنیا کی محبت ڈال دی، لہٰذا وہ علم اور دین چھوڑ کر دنیا کے پیچھے دوڑنے لگا اور اللہ کی آیات کو اس نے بھلا دیا. تو آیات کا علم ہونے کے باوجود اسے روگردانی کرنا یہ کون سا کام ہے؟ شیطانی کام ہے. اسی لیے آیات کا علم آنے کے باوجود اسے نکل بھاگنا، ان کی پابندی چھوڑ دینا، یہ شیطان کے وسوسوں کا اثر بھی ہے. تو انسان جب شیطان کے وسوسے کی اطاعت کرتا ہے تو وہ اس کو کنٹرول کر لیتا ہے، اس کی باغیں اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، تو اس کو اپنے تابع کر لیتا ہے، اسے مزید گمراہ کرتا جاتا ہے، اس پر حملہ آور ہوتا ہے اور اس کو اپنے پسند کے رستوں پر لے جاتا ہے. سارا دین پڑھا لکھا دھرے کا دھرا وہ رہ جاتا ہے. بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ دین اور قرآن پڑھنے کے باوجود سب کچھ وہ بھلا دیتے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں اور شیطان کا وہ پھر اعلی کار بن جاتے ہیں. اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیات کے ذریعے بلند کر دیتے، مگر وہ تو زمین کی طرف جھک گیا، اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑا. تو اس کی مثال کتے جیسی ہے، اگر آپ اس پر بوجھ ڈالیں تو زبان نکالے ہانکتا ہے، یہاں اسے چھوڑ دیں تو بھی زبان نکال دے ہانکتا ہے. یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا. لہٰذا آپ ان کو واقعات بیان کریں تاکہ وہ غور و فکر کریں. تو دین کے علم کی وجہ سے بھی درجات انسان کے کیا ہوتے ہیں؟ بلند ہوتے ہیں. دین کے علم کی وجہ سے لوگوں کو دلوں میں جو محبت ہوتی ہے وہ بہت خالص ہوتی ہے، جبکہ مال کی وجہ سے جو محبت کرنے والے آپ سے محبت نہیں کرتے، وہ مال سے کرتے ہیں. اور آپ سے جب آپ کے پاس مال ختم ہوتا ہے تو وہ بھی جو ہے وہ چھوٹ جاتے ہیں، ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، پوچھے بھی نہ، یعنی ان کو کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوتا. لیکن علم والا مرتے دم تک فائدہ پہنچا سکتا ہے، اس لیے اس کی قدر میں کمی نہیں آتی. دنیا کی طرف جھکنا، پستی کی طرف جانا، جیسے کتا لالچ کا سمبل ہے، ہر چیز کو سونگتا ہے، دنیا کی لالچ میں ہر کام کے پیچھے چل پڑتا ہے جس سے دنیا کا فائدہ ہو، چاہے دین کے نقصان ہی کیوں نہ ہو رہا ہو. قطبی کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو ہانپتی ہے تھک کر یا پیاس کی وجہ سے سوائے کتے کی، اگر وہ تھکا ہوا ہو تب بھی ہانپتا ہے، راحت و سکون کی حالت میں ہو تب بھی وہ ہانپتا ہے. کتا ہر حال میں زبان لٹکاتا ہے، چاہے وہ بھوکا ہو یا پیٹ بھرا ہو، اس کی لالچ کبھی ختم نہیں ہوتی. ہر وہ شخص جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتا ہے، اس کے لیے یہ مثال بیان کی گئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کو واز کریں تب بھی وہ گمراہی میں پڑا رہتا ہے، اور اس کو چھوڑ دیں تب بھی وہ دنیا کے پیچھے ہی بھاگتا ہے. وہ مجلس میں ہو، وہ تنہائی میں ہو، اس کی سوچیں، اس کی چاہت صرف دنیا کے گرد ہی گھوم رہی ہوتی ہے. اللہ کے دین کا انکار اللہ کو کوئی نقصان نہیں دیتا. اگر ہم اس کی بات نہیں مانتے تب بھی وہ قابل تعریف ہے، اور زمین و آسمان کی ہر چیز اس کی تعریف بیان کر رہی ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اتنے بڑے خزانے کا انکار کرنے والے خود محروم رہ جاتے ہیں. بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، اپنی جانوں پر وہ ظلم کیا کرتے تھے. جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے سو وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے سو وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے جنوں انسانوں میں سے اکثر کو دوزخ کے لیے پیدا کیا. ان کے لیے دل ہے جن سے وہ سمجھتے نہیں، ان کے لیے آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، ان کے لیے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں. یہ لوگ جانوروں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ، یہی لوگ غافل ہیں. یعنی ان کے دل تو ہیں مگر ان سے حق وہ سمجھتے ہی نہیں. آنکھیں ہیں مگر کائنات کی نشانیوں کو دیکھتی ہی نہیں. کان ہے مگر سچ بات اللہ کا کلام نہیں سنتے. غافل ہے اس لیے وہ اجر و ثواب کی طرف نہیں آتے، ہدایت کی طرف نہیں آتے. جانور اس لیے کہا ان کا مقصد صرف کھانا پینا، بلکہ انہی میں وہ بہکے ہوئے ہیں، دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں، فائدہ نقصان کے نہیں دیکھتے، اپنے مالک کی پیروی کرتے ہیں، لیکن یہ ان سے بھی بدتر ہیں. جانور تو پھر اپنے مالک کی پیروی کرتا ہے، لیکن یہ اپنے مالک کی پیروی بھی نہیں کرتے. تو اس آیت میں غور کرنے سے یہ پتہ چلے گا کہ یہاں پہ دراصل ان لوگوں کو ڈانٹا جا رہا ہے جو عقل اور سمجھ اور آنکھیں کان نگاہیں رکھتے ہیں، حق کو نہیں دیکھ پاتے، ان کو حق کے لیے استعمال نہیں کرتے، ان کے اپنی اعضاء کو خواہش نفس کے لیے کی پیروی کرتے ہیں. اور سب سے اچھے نام
فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ یلحدون فی اسمائہ سیجزون بما کانوا یعملون۔ اور سب اچھے نام اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، سو اسے ان کے ساتھ پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو ان کے ناموں کے بارے میں سیدھے راستے سے ہٹتے ہیں، ان قریب انہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے اپنے ناموں کا اچھا نام رکھا ہے کیونکہ یہ سننے میں اچھے لگتے ہیں، دلوں کو بھی اچھے لگتے ہیں اور بولنے میں بھی اچھے لگتے ہیں، معنی بھی بہت اچھا ہے، اس کا فائدہ بھی بہت اچھا ہے۔ اس کے ساتھ اس کو جیسا کہ مانگی جانے والی چیز کی مناسبت سے بھی اللہ کا نام پکارا جاتا ہے۔ اللہ کے اس نام کے ذکر کر کے وہ چیزیں مانگنی چاہیے جو آپ کی ضرورت ہے۔ جیسے الرحیم کہہ کے ہم کیا مانگ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگ سکتے ہیں، اور اے فیصلہ کرنے والے تو ہمارے فیصلے کر دے، اے رحمان تو ہم پر رحمت فرما، اے رازق تو ہمیں رزق وافر عطا فرما۔ اگر کوئی راستے بند ہو جائیں تو اس کو کیسے مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے راستہ کھولنے کے لیے؟ اے فتاح تو میرے لیے خیر کے راستے کھول دے۔ اس نام اور کام کی مناسبت سے اگر اللہ کا نام لے کر پکارے تو انشاءاللہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے 99 نام ہے، یعنی ایک کم 100، تو جو شخص ان سب کو محفوظ رکھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اور سب سے اور جنہیں ہم نے پیدا کیا ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، یعنی استدراج قلبی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے شیطان ان کے لیے اعمال مزین کر دیتا ہے، ان کو پھر ہلاکت تک پہنچا دیتا ہے۔ زحاق کہتے ہیں کہ استدراج کا مطلب ہے جب وہ کوئی نئی نافرمانی کرتے ہیں تو ہم ان کو کوئی نئی نعمت دے دیتے ہیں، یعنی ڈھیل دے دیتے ہیں۔ سفیان ثوری کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کو نعمتوں میں فراغی اور وسعت دے دیتے ہیں، انہیں شکر ادا کرنا بھلا دیتے ہیں۔ تو جو کوئی آیات کا انکار کرے، اللہ کا انکار کرے، اس کے دین، اس کی کتاب کا انکار کرے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو اپنا آپ بھی بھلا دیتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہم ضرور انہیں آہستہ آہستہ کھینچ کر لے جائیں گے جہاں سے وہ نہیں جانتے، اور میں انہیں مہلت دوں گا، بلا شبہ میری تدبیر بہت مضبوط ہے۔ کیا بھلا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی پیغمبر میں کوئی جنون نہیں؟ وہ تو بس صاف صاف ڈرانے والے کے سوا کچھ نہیں۔ اور کیا انہوں نے کبھی نظر نہیں ڈالی آسمان و زمین کی سلطنت میں اور ہر اس چیز پر جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، اس بات پر کہ شاید ان کا مقررہ وقت واقعتاً قریب آ چکا ہو؟ پھر اس قرآن کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ کس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اس کا راستہ دکھانے والا کوئی نہیں، اور انہیں وہ سرکشی میں چھوڑ دیتا ہے اور وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا قیام کب ہوگا؟ آپ کہتے ہیں یقیناً اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے، اس کے وقت پر اس کے سوائے سے کوئی ظاہر نہیں کرے گا۔ وہ حادثہ آسمان و زمین میں بھاری ہے، تم پر وہ اچانک ہی آئے گا۔ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں گویا آپ اس کی پوری تحقیق کرنے والے ہیں۔ آپ کہتے ہیں بلا شبہ اس کا علم اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آپ کہتے ہیں میں اپنی جان کے لیے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو ضرور بھلائیوں میں سے بہت زیادہ حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف تک نہ چھوتی۔ نہیں ہوں میں مگر ایک ڈرانے والا، خوشخبری دینے والا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ یعنی نفع نقصان کا اصل مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ آپ کے پاس بھی یہ اختیار نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی نفع انسانوں کو پہنچا سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دیا، لیکن نفع نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ بندوں کو بھی بندوں سے بعض کا نفع پہنچتا ہے، لیکن اس کا حکم بھی کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی اس کا حکم دیتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس کی طرف سکون پائے۔ پھر جب اس نے اپنی بیوی کو ڈھانپ لیا تو اس نے ایک ہلکا سا حمل اٹھا لیا، پھر وہ اس کو لے کر چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو ان دونوں نے اللہ تعالیٰ اپنے رب سے دعا کی اگر تو نے ہمیں صحت مند بچہ عطا فرمایا تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی ایک عورت کا زندگی کا اہم رول، شوہر کے لیے بھی سکون کا باعث یہ اس کی بہت بڑی عبادت ہے تاکہ شوہر باہر کے بڑے بڑے کام کر سکے، باہر کے وہ دنیا کے چیلنجز قبول کر سکے اور گھر آئے تو اس کو سکون ملے۔ لیکن ہم اپنے ہی کاموں میں کیا ہوتا ہے کہ لگے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیوی کو سکون نہیں چاہیے، اس کا مطلب یعنی اس کی طلب نہیں ہوتی، یعنی یہ دو طرفہ ہوتا ہے۔ لیکن گھر میں کیا ہوتا ہے، سکون جو زیادہ جو کردار ہوتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے؟ عورت کا کردار ہوتا ہے کہ وہ گھر کو سکون دے بنائے۔
پھر جب اللہ تعالیٰ نے انہیں تندرست بچہ عطا کر دیا تو دونوں نے اس کے لیے اس میں شریک بنا لیا جو اس نے ان کو عطا کیا تھا. پس اللہ تعالیٰ ان سے بلند و برتر ہے جن کو وہ شریک بناتے ہیں. کیا وہ ان کو شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے اور وہ سب خود پیدا کیے گئے ہیں. یعنی اگر انسان کو ہی شریک ٹھہراتے ہیں تو انسان تو خود پیدا کیا جاتا ہے, تو وہ اللہ تعالیٰ کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ بنانے والا بننے والا ایک تھوڑی ہوتے ہیں, اور نہ ان کی وہ مدد کر سکتے ہیں, نہ ہی وہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں. اور اگر آپ انہیں ہدایت کی دعوت دیں تو وہ آپ کے پیچھے نہ چلیں گے, تم پر برابر ہے خواہ تم انہیں پکڑو یا تم خاموش رہو. یقیناً جن لوگوں کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہارے ہی جیسے بندے ہیں, بس تم انہیں پکارو تو لازم ہے تمہاری دعا قبول کریں اگر تم واقعی سچے ہو. کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں, یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں, یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں, یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں تم اپنے شریکوں کو بلاؤ پھر میرے خلاف تدبیر کرو, بس تم مجھے مہلت نہ دو. یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے ہاتھ, پاؤں, آنکھیں, کانوں کا بطور خاص ذکر کیا. کیوں؟ کیونکہ یہ ہدایت حاصل کرنے کا خاص ذریعہ ہے. بلا شبہ میرا مددگار وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے یہ کتاب اتاری, اور وہی تمام نیک لوگوں کا مددگار ہے. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کا سرپرست ہو جائے تو آپ کے سارے کاموں کو سنوار دے, تو اللہ تعالیٰ سے کیا کرنی چاہیے؟ پھر ہمیں دوستی کرنی چاہیے, اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو وہ تمہاری مدد کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے اور نہ اپنے آپ کی مدد کرتے ہیں. اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ نہیں سنیں گے, اور تم انہیں دیکھتے ہو کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں حالانکہ وہ دیکھتے ہی نہیں. آپ درگزر اختیار کریں اور نیکی کا حکم دیں اور جالوں سے کنارہ کشی اختیار کریں. یعنی ہمارے دین میں ہمیں کیا سکھایا؟ جالوں سے کنارہ کشی کرنی ہے. تو یہاں عفو درگزر کا معاملہ بتایا گیا, کیونکہ جب انسان نیکی کا کام کرنے جاتا ہے, کسی برائی سے روکتا ہے, کوئی نیکی کی تعلیم دیتا ہے, تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ الجھ بھی پڑتے ہیں. تو یہاں پہ کیا بتایا گیا؟ ان کی کسی بھی بات کا برا نہ مناؤ, اس کی ہر بات کو عفو درگزر سے معاف کر دو. اس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ والی روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ اے خطاب کے بیٹے, پس اگر اللہ کی قسم نہ تو تم انصاف کرتے ہو, تم ہمارے ساتھ کچھ سخاوت سے پیش آتے ہو. تو عمر رضی اللہ یہ سن کر غصے میں آ گئے, قریب تک اسے مار دیتے. اس پر حور نے اسے کہا, اے امیر المومنین, اللہ نے اپنے نبی سے نہیں فرمایا خذ العفو والامر بالمعروف واعرض عن الجاہلین؟ اللہ کی قسم جب حور نے قرآن کی یہ تلاوت کی تو عمر رضی اللہ عنہ رک گئے اور آپ اللہ کی کتاب کے سامنے گردن جھکانے والے بن گئے. اور اگر شیطان کی طرف سے آپ کو کوئی اکساہٹ ابھار دے تو آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کریں, یقیناً وہ سب کچھ سننے والا, سب کچھ جاننے والا ہے. تو حق کے بارے میں, دین کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دل میں کوئی وسوسہ پیدا ہو جائے تو شک میں نہیں پڑنا, نافرمانی نہ کریں, غصہ نہ کریں, بلکہ کیا کریں؟ شیطان کے شر سے پناہ مانگیں فوراً ہی. یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈر گئے, جب انہیں شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال چھو بھی جاتا تو وہ فوراً چونک پڑتے, پھر اچانک وہ بصیرت والے ہوتے. ان شیطانوں کے بھائی انہیں گمراہی میں کھینچے چلے جاتے ہیں اور پھر وہ کمی نہیں کرتے. اور جب آپ ان کے پاس کوئی نشانی نہ لائے تو وہ کہتے ہیں تم نے کیوں نہیں منتخب کر لیا اس کو؟ آپ کہتے ہیں میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے مجھ پر وحی کی جاتی ہے. یہ تمہارے رب کی جناب سے روشن دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان رکھتے ہیں. اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہو تو اسے پھر کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کو توجہ سے سننا چاہیے, غور سے سننا چاہیے. اور یہاں پہ دو باتیں فرمائی گئی, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, کہ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا کا پہلا درجہ کہ انسان بات چیت چھوڑ دے, فون اٹینڈ کرنا چھوڑ دے, تمام چیزوں کو قطع تعلق کر دے. صرف اتنا ہی کافی نہیں, اپنے ذہن کو بھٹکنے سے بھی بچائے کہ خود بھی خاموش رہے, پوری توجہ سے دل و جان سے حاضر ہو کر اللہ کا کلام سنے. قرآن سنتے وقت کان لگا دے, شور و غل سے بچے, زور و زور سے باتیں نہیں کرنی چاہیے. ابن حسین کہتے ہیں کہ جب کسی انسان کے پاس قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ غافل اور بے خبر ہو یا کسی اور سے گفتگو کر رہا ہو, بلکہ اسے کیا چاہیے؟ وہ کان لگا کر چپ ہو کر سنے تاکہ اس پر اللہ کی رحمت ہو.
کیا ہم نہیں چاہتے کہ اللہ کی رحمت ہم پر آئے؟ اگر ہم چاہتے ہیں تو قرآن کو پھر غور سے سننا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، اور آپ اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی سے، خوف سے، بلند آواز کے بغیر بغیر الفاظ سے صبح شام یاد کیا کرو، اور غافلوں میں سے نہ ہو جانا۔ یہ 3 چیزیں یہاں بتائی جا رہی ہیں۔ صبح شام کے اذکار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ صبح شام کے اذکار، مسنون اذکار، دعائیں، انہیں لازمی پکڑ لیں۔ کون کون پڑھتا ہے؟ الحمدللہ، اور جو نہیں پڑھتا وہ بھی اس کو پکڑ لے۔ دوسری بات، صبح بھی دعائیں مانگنی چاہیے، شام کو بھی دعائیں مانگنی چاہیے۔ تیسری بات، دعائیں مانگتے وقت دل میں عاجزی ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ میرے پاس بڑی دولت ہے میں تو ایسا اور ایسا کروں گی۔ عاجزی کے ساتھ، خوف کے ساتھ، زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ اللہ کو یاد کریں، اور ان لوگوں میں سے نہ ہو جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ دعائیں مانگتے ہوئے خشوع اور خضوع بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دل کو کی دعا نہیں سنتا جو غافل ہو، جو مشغول ہو کسی اور چیز میں، اور منہ سے دعا کر رہا ہو لیکن دل اس کا حاضر نہ ہو، دل اس کا کسی اور کی طرف ہو اور زبان کچھ اور بول رہی ہو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگا کرو، اور جان لو کہ بے شک اللہ غافل اور لا و لب میں مشغول دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ پورے یقین، پورے اعتماد کے ساتھ دعا مانگے۔ یہ نہیں کہنا کہ اللہ اگر تو چاہے تو معاف کر دے، اگر نہیں چاہتا تو نہ کر، بلکہ کہ اللہ تو ہی ہمیں معاف کر سکتا ہے، تو ہی ہمیں معاف کر دے۔ اور بلا شبہ جو فرشتے آپ کے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، وہ اس کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، اسی کو سجدے کرتے ہیں، اور یہ سجدہ تلاوت سنت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کرتے تھے۔ اس کے بارے میں ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے، بس آپ اس سورت کی تلاوت کرتے جس میں سجدہ ہوتا تو آپ سجدہ کرتے، ہم بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے، یہاں تک کہ ہم میں سے بعض کو اپنی پیشانی رکھنے کی جگہ نہ ملتی تو وہ ایک دوسرے کے اوپر ہی جھک جاتا یوں کر کے، یعنی اشارے سے ہی سجدہ کر لیتا۔ تو اس سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہیں، لیکن اٹھتے ہوئے اللہ اکبر کہنا ضروری نہیں۔ اسی سجدے میں سلام بھی نہیں ہے، یعنی ہم لوگ بعض کا سلام بھی کرتے ہیں تو وہ بھی نہیں ہے۔ قبلہ رخ ہونا افضل ہے لیکن ضروری نہیں۔ اگر آپ قبلہ رخ نہیں بھی ہیں تو تب بھی آپ یعنی سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں۔ ہاں، تو سجدہ تلاوت کی دعا کیا ہے؟ سجدہ وجہ للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بقولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، ورنہ اگر نہیں بھی آتی تو 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ ہی پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نمازیں پڑھنی آسان فرما دے، اور اس دین کے کام کے لیے روزانہ آنا آسان فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن سے ایسے چیزیں، ایسے اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب میں جو یہاں بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو شفا میں بدل دے۔ یا ارحم الراحمین، جو پریشان اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کے گھروں پر اپنی رحمت فرما دے۔ اللہ اس دنیا کی بھی رحمتیں عطا فرما، اللہ آخرت کی بھی رحمتیں عطا فرما، اللہ اس دنیا کی بھی بھلائیاں عطا فرما، آخرت کی بھلائیاں بھی عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہم تیرے محتاج ہیں اللہ، تو بڑا اللہ ہم بڑے گناہ گار، بڑے سیاکار ہیں اللہ، تو ہم سب کو معاف فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، ہماری برائیاں ہم سے دور فرما دے اللہ، ہم سب کے گناہ معاف فرما دے اللہ۔ ہم جیسے یہاں پہ جمع ہے اللہ، جنت میں بھی ہم سب کو ایسے ہی جمع فرمانا اللہ، ہم وہاں پہ بھی ایسے تیرا ذکر کرتے رہیں جیسے دنیا میں تیرا ذکر کیا اللہ، تو ہم سے قبول فرما لینا۔ یا ارحم الراحمین، جتنا بھی تیرا سنا اللہ، جتنا بھی پڑھا اللہ، تو سب کچھ قبول فرمانا۔ یا ارحم الراحمین، جتنی ہماری کوششیں ہیں اللہ تیری ہی خاطر ہے، تیرے لیے ہی یہاں پہ جمع ہوئے ہیں اللہ، تو ہم سے راضی ہو جانا اللہ، ہم تجھ سے راضی اللہ، تو ہم سے راضی ہو جانا۔ یا ارحم الراحمین، تو ہم سے راضی ہو جانا اللہ، خاتمہ بالایمان فرمانا اللہ، ایمان والی زندگی، ایمان والی موت عطا فرمانا اللہ، آخرت کی سخت گھڑیوں میں ہمیں راحت عطا فرمانا اللہ، عرش کا سایہ نصیب فرمانا اللہ، جنت الفردوس عطا فرمانا اللہ، ہمارے پیارے جو دنیا سے چلے گئے اللہ ان کو بھی جنت الفردوس عطا فرمانا اللہ، ہمارے والدین جو دنیا سے چلے گئے اللہ ان کو بھی جنتوں میں گھر دینا، اعلیٰ مقام عطا فرمانا اللہ، انہوں نے ہمارے ساتھ بڑا ہمیں پالا پوسا، ہمیں جوان کیا اللہ، انہوں نے ہمارے سے بھلائیاں کی
اللہ ان کے ساتھ بھی ایسی بھلائیاں عطا فرما، اللہ ان کو بھی جنت الفردوس عطا فرما۔ اللہ جن کے والدین زندہ ہیں یا ارحم الراحمین ان کو ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمانا، اللہ ہمارے بچوں کو بھی ہمارا فرما بردار بنانا، یا ارحم الراحمین ہمارے بچوں کو نیک کرنا، اللہ ان کو نمازی بنانا، اللہ نیک بنانا، یا ارحم الراحمین ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمانا، اللہ جو نہیں قرآن پڑھ سکتے اللہ ان کو بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا ارحم الراحمین جہاں ہم نے بہت کو بلایا اللہ تیری رضا کی خاطر بلایا، اللہ جو آئے ان کا قبول فرمانا، جو نہیں آئے اللہ ان کو آنے کی توفیق عطا فرمانا۔ صلی اللہ علی نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔